افغانستان میں طالبان کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد ٹی ٹی پی کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے اور اس نے پاکستان کے اندر اپنی کارروائیاں بڑھا دی ہیں، جس پہ پاکستان کے تمام اہل نظر اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وہ حیرت زدہ بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ اور اس وقت افغانستان کے سرحد سے جڑے ہوئے علاقوں میں بدامنی کی یہ صورتحال ہے کہ بعض لوگ اس کی آڑ لے کر انتخابات کے التوا کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان بھی تعلقات نہ صرف کشیدہ ہو گئے ہیں بلکہ رابطے بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ ان سب موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو کہ قائد جمعیت علماء اسلام ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے، کیونکہ ان کو اب طالبان کی حکومت کی طرف سے اب افغانستان کے دورے کی دعوت بھی ملی ہے، تو ان سے ہم جانیں گے کہ ان کے اس دورے کے مقاصد کیا ہے، کیا اس سے دونوں ملکوں کی حکومتوں کے مابین تناؤ میں کوئی کمی آ سکے گی یا نہیں آ سکے گی، اور ساتھ اس سے جڑا ہوا جو موضوع ہے وہ آئندہ انتخابات کا ہے، تو اس سے متعلق مولانا صاحب کی رائے جانیں گے کہ ان کی جماعت کا کیا نقطہ نظر ہے کہ انتخابات بر وقت ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی ہر طرف سے دعائی دی جا رہی ہے، تو مولانا صاحب اور ان کی جماعت اس سے متعلق کیا سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور پہلے تو یہ بتائیے کہ امارت اسلامی افغانستان کی طرف سے دعوت تو آپ کو مل گئی ہے، لیکن کیا آپ جا رہے ہیں، اس کو قبول کیا ہے یا کہ نہیں، الیکشن کے بعد جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ خواہش تو میری بھی تھی، اور جب امارت اسلامیہ دوبارہ بحال ہوئی تو ظاہر ہے یہ کہ شاید دنیا میں ایک واحد تنظیم تھی جمعیت علماء اسلام، جس نے ہمیشہ فارملی رسمی طور پر امارت اسلامیہ کی حمایت بھی کی تھی، اور ہم نے بیرونی مداخلت کو جارحیت بھی کہا تھا اور ان کے دفاع کو جائز بھی کہا۔ تو ان کو فتح ملنے کے بعد ہمارے لیے یہاں پر خوشی کا احساس ایک فطری امر تھا، اور افغانستان جا کر ان کو مبارکباد دینا بھی ایک طبیعی خواہش تھی، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، نظام کو سنبھالنا تھا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا تھا، تو ہم نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے کہ ہم جا کر وہاں پر ان کی مصروفیتوں میں مخل ہوں اور ان کے جو کام کا تسلسل ہے اسے ہم متاثر کریں، یا یہ تاثر ملے کہ طالبان کی حکومت کیا آ گئی وہاں پر کہ اب سارے لوگ جو ہے وہاں ان کی رہنمائی کرنے لگ گئے ہیں، مداخلت کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ تاثر بھی ہم بالکل نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور ہماری یہ بھی خواہش تھی کہ پاکستان اور افغانستان دو ہمیشہ کے لیے پڑوسی ہیں، اور دنیا میں کبھی پڑوسی تبدیل نہیں کیے جاتے، تو اس حوالے سے دونوں ملکوں کو بھی ایک آزادانہ انداز کے ساتھ موقع ملنا چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ یا سیاسی اثر رسوخ کی مداخلت کا تاثر نہیں جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کچھ حالات ایسے بن گئے کہ جس کے تحت اچھا ہوا کہ امارت اسلامیہ نے ہی مجھے دعوت دی، اور وہاں پر میں اب اپنی جماعت کا ایک وفد لے کر جا رہا ہوں، اور ظاہر ہے جی کہ ہمارا یہ سفر دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان، برادرانہ ممالک کے درمیان تعلقات میں صرف بہتری ہی نہیں، اس کے اندر استحکام لانا بھی۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ماضی میں شکوے شکایتیں ہوئیں، کچھ تلخیاں سامنے آئیں، اور ان کو دور کرنا ان چند دنوں میں تو فوری طور پر شاید ممکن نہ ہو، لیکن اس طرف پیش رفت ہو سکے گی، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور پھر دونوں ملک جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے۔ بنیادی وجہ نزاع دونوں حکومتوں کے مابین وہ ٹی ٹی پی کا ہے۔ پاکستانی حکومت اور بالخصوص پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے یہ لکیر کھینچ دی ہے کہ ٹی ٹی پی پہ ڈیلیور کریں گے تو تب انگیجمنٹ ہوگی۔ دوسری طرف امارت اسلامی کی طرف سے اپنا ایک عذر پیش کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ اس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور کچھ ڈیلیور کروا سکیں گے ان سے؟
بات جو آپ نے کی ہے وہ اس میں تو ٹھیک ہے، اس حد تک ضرور ہے کہ پاکستان میں جو کچھ واقعات کا تسلسل چل رہا ہے اور جگہ جگہ پر حملے ہو رہے ہیں، فوج پر، پولیس چوکیوں پر، تھانوں پر، تو اس سے شکایتیں ضرور پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ کہ تعلقات یا مذاکرات یا گفتگو کا محور صرف اس کو بنایا جائے، یہ میرے خیال میں اسٹریٹجیکلی بہتر نہیں ہوگا. ہمیں دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے مختلف جو پہلو ہیں ہمارے سامنے، معاشی پہلو ہیں، تجارتی پہلو ہیں، بہت سے پروجیکٹس ہیں جس پر ہم مل کر کام کر سکتے ہیں، اور جب ہم جہت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو یہ چیز ساتھ ساتھ خود بخود حل ہوتی جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کر اور مسائل کو حل کریں، اور ایک کہے کہ تم اس کے ذمہ دار ہو اور دوسرا کہتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور اس بحث میں ہم الجھے ہی رہیں. تو ہم اس کو ایک وسیع تر ماحول دیں، اور وسیع تر ماحول میں ہم اس کو بھی اس حالات کی بہتری کے لیے راہ ہموار کر سکیں. اچھا، آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی مینڈیٹ ملا ہے یا حکومت پاکستان سے آپ نے کوئی مشورہ کیا ہے؟ حکومتی لوگوں نے آپ کو اس حوالے سے کوئی NOC دیا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے پاکستان کی حکومت کو آگاہ کیا کہ ہمیں ایک دعوت ملی ہے، اور ہم اپنے اس تعلق کو پاکستان کی بہتری کے لیے اور افغانستان کی بہتری کے لیے اور دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات کے لیے اور دونوں طرف استحکام و استقلال کے لیے اس تعلق کو استعمال کرنا چاہیں گے. تو ہم آپ کو اعتماد بھی لینا چاہتے ہیں، اور آپ کی اس پہ سلسلے میں اگر ہمارے کوئی مشورہ دینا چاہیں یا ہماری کوئی رہنمائی کرنا چاہیں تو ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے. چنانچہ وزارت خارجہ میں ہمیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی، اور جو مسئلے مسائل آپس میں ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کے جو صورتحال ہے یا پاکستان کا جو موقف ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہوگی. وہاں پہ عموماً ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی حکام گئے ہیں یا باقی غیر ملکی وفود وہاں پہ آتے ہیں تو ان کی صرف کابل میں ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جو طالبان کے امیر المومنین ہیں وہ آج تک کسی غیر ملکی سے ظاہراً نہیں ملے ہیں. تو آپ کی ملاقات کیا امیر المومنین سے بھی ہوگی یا کہ نہیں، صرف کابل میں موجود؟ اب دیکھیے، دعوت تو مجھے ملی ہے امارت اسلامیہ کی طرف سے. اب امارت اسلامیہ کے ہیڈ تو وہ ہیں، لیکن ہمارا جانا بہرحال کابل ہوگا. کابل میں جو ان کی وزیر اعظم ہیں، ان کی کابینٹ ہے، ان کے شورا کے اہم شخصیات ہیں، ان سے گفتگو ہوگی اور پھر اس کو آگے بڑھائیں گے. اور اب ان کی وہاں پر کیا اسٹریٹجی ہوگی اس کو ہم وہاں پر دیکھیں گے. ایک تو ظاہری بات ہے کہ ابھی ان کی طرف سے کچھ مطالبات یا جو ان کی خواہشات ہے وہ آپ کے ذریعے وہ چاہیں گے کہ پاکستانی حکومت تک کنوے کریں. تو پاکستانی حکومت، یہ جو بریفنگ آپ کو ملی ہے، تو آپ یعنی کیا پیغام پاکستانی حکومت کی طرف سے لے کر جائیں گے؟ کوئی لچک آپ کو کسی سائٹ سے نظر آئی ہے؟ جی، اصل میں لچک بھی پیدا کرنی ہے. یعنی ہم یہ چیز تو ضرور دونوں ملکوں کو باور کرائیں گے کہ حالات ایک دوسرے کے باہمی تعاون کے متقاضی ہیں، ایک دوسرے سے باہمی تصادم کے متقاضی نہیں ہیں. اور 20 سال بھی جو گزرے ہیں وہ ایک بہتر مستقبل کی امید میں گزرے ہیں، نہ یہ کہ ہم پہلے سے بھی برے حالات کی طرف چلے جائیں. تو اگر کارزئی صاحب یا اس کے بعد اشرف غنی صاحب وہاں پر حکمران رہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف رائے رہا. اور یہ دورہ جو ہے یہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، یہ اسٹیٹ کا دورہ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس دورے کو دونوں ملکوں کی مصلحتوں کے لیے اور خصوصاً پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال میں لانا چاہیں گے.